میں خواب ہماری زندگی میں ظاہر ہے ہم خواب دیکھتے ہیں. ہم آج ان خوابوں کی بات نہیں کریں جو ہم جاگتے میں دیکھتے ہیں, سوتے میں جو خواب آتے ہیں. وہ خواب جب ہم سوتے ہوئے ہمیں کوئی خواب آتا ہے تو یہ انسانی زندگی میں کچھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پراسرار صورتحال ہمیں اشارہ کرتے ہیں. کچھ خواب اتنے ڈراؤنے اور ہوتے ہیں اس قسم کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں دلچسپ پہلو بھی ہوتے ہیں ان خوابوں میں. کبھی یہ ہمیں خوشی کی امید دے جاتے ہیں خواب جو ہمیں سوتے میں آتے ہیں, کبھی تشویش میں مبتلا کر جاتے ہیں. کیا ہر خواب کا کوئی ایک مطلب ہوتا ہے یا محض یہ ہمارے لاشعور کی عکاسی ہوتے ہیں؟ آج یہ ہم ایک ماہر نجوم سے خوابوں کی تعمیر اور ان کے جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواب اگر کسی کو اچھا آتا ہے تو وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. کیا واقعی وہ پازیٹیوٹی یا کچھ ایسے پازیٹیو ہونے والا ہے ہماری زندگی میں تو اس کا اشارہ ہوتا ہے, اور اگر ہم کوئی ڈراؤنا یا پراسرار خواب دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا واقعی یہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ہماری زندگی میں کچھ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آنے والی ہے. تو آج ہی ہمارے ساتھ جناب تصور زنجانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الگ کر رہے ہیں. اچھا جی, تصور زنجانی صاحب مصور زنجانی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, مصور ہیں ویسے آپ تو ٹاپک بھی ہمارا آج کا ایسا ہی ہے. یہ خواب دیکھنا, خواب اصل میں ہوتے کیا ہیں؟ کیا یہ روحانی اشارے ہوتے ہیں, ذہنی کیفیت ہوتی ہے؟ سم ٹائمز ہوتا ہے, ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی بچپن میں جو ہمیں کہا کرتی تھی کہ نہیں جس دن ہمیں کچھ ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں, ہم کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, گندا کھانا کھا لیتے ہیں, تو وہ ہم سوتے میں ہمیں اچھا خواب نہیں آتا ہے, ڈراؤنے خواب آتے ہیں. تو آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, خوابوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے, میری جد نے, کیونکہ میں ایک سید ہوں, تو اس اعتبار سے اس میں بڑی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, 46 حصہ. لیکن اچھے اور نیک خواب جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتے ہیں اور نیک لوگوں کو آتے ہیں, مطلب رینڈملی ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو نہیں, مطلب جو عبادت گزار ہیں, جو نیک ہیں, جن کی نیت اچھی ہے لوگوں کی بھلائی کرنے کی, یا جن کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جیسے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, پورے کنبے کی ذمہ داری ہے, آپ جو ہے مختلف لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں, اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں. اسی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن کریم میں حضرت یوسف کا واقعہ ہے, جو کہ اس دور کے حضرت یوسف کے زمانے میں جب وہ قید میں تھے تو اس زمانے کے جو بادشاہ کو خواب آیا, اسی خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی, اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت بخشی. تو بیسیکلی خواب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ خواب دیکھ کون رہا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب, اور یہ وہی خواب ہے کہ جس کو پوری مسلم امہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی سنت کے طور کے اوپر عید الاضحیٰ کی صورت میں منا رہی ہوتی ہے. تو یہ خواب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ ہستیوں کا خوابوں میں آ جانا, کسی بزرگ کا, کسی اولیاء کا, اور بذات خود آئمہ کا, اہل بیت کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود خواب میں آ جانا. تو اس بارے میں بھی جو ہے میرے آقا کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان جو ہے وہ میرا عکس یا میرا شبیہ جو ہے وہ لے کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. اب کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں, آپ کی ٹیچر جو کہا کرتی تھی وہ بھی کسی طور پہ صحیح ہی تھا, کیونکہ بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ خواب جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں, جو کہ شیطانی خواب ہوتے ہیں, وہم وسوسے کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو نائٹ میئرز آ رہے ہوتے ہیں, جیسے سوتے ہوئے دباؤ کا فیل ہونا, وزن کا آ جانا, یا پھر کوئی سائے دیکھ لینا, یا پھر خوابوں میں کچھ آوازوں کا سننا, یا ایسے خواب آنا جس میں وہ اس طرح کے امور یا معاملات دیکھ رہے ہیں جو کہ سانپ ہے, چھپکلیاں ہیں, قبریں ہیں, یا خون ہے, یا جنگی فساد ہے, جنگی ماحول ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ شیاطین کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ چھوٹ دے رکھی ہے. ہر اپنے جو ہے شیطان نے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے چھوٹ مانگی تھی کہ میں ہر انسان کی راہ میں تب تک بیٹھا رہوں گا جب تک وہ بھٹکے گا نہیں. تو اس اعتبار سے بہت سارے خواب جو ہیں وہ شیاطین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کو خواب کیسا آ رہا ہے. اگر تو آپ کو اچھا اور نیک خواب ہے, اس میں کوئی آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ پانی دیکھ رہے ہیں, کشادگی دیکھ رہے ہیں, آسمان دیکھ رہے ہیں, گرینری دیکھ رہے ہیں, آپ بارش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ جو ہے مچھلیوں کو دیکھ رہے ہیں, یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کو آپ خواب سے اٹھنے کے بعد آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کر دیتی ہے کہ وہ خواب آپ کے لیے اچھا تھا یا برا تھا. اچھا, وقت کتنا میٹر کرتا ہے؟ اپنے وقت جو ہے خواب دیکھنے کا, تعبیر جو اس کی ہوتی ہے اس پہ کس طرح سے اثر انداز؟ دیکھیں, خوابوں کے اوقات
اوقات کو دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں بھی مختلف علماء کی بہت اس میں تحقیق ہے، اور جو کہ مختلف اس میں خواب نامہ یوسفی بھی مل جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت سے، جس میں بہت امپورٹنٹ جو خواب ہوتے ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں لوگ دیکھتے ہیں ان کو کلیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو اوقات ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس خواب کو دیکھ کس ٹائم پہ رہے ہیں، یا آپ نے اس کو سپہر کے ٹائم پہ دیکھا جب آپ کلولا کر رہے ہیں، یا آپ نے اس کو تب دیکھا جب آپ بہت گہری نیند میں ہیں، جو کہ آپ کی ڈیپ سلیپ ہوتی ہے، جو کہ رات کے ٹائم آتی ہے، اور آپ جب سوتے ہیں اس کے تقریباً کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد وہ کیفیت آپ کی برطاری ہوتی ہے کہ اس کیفیت میں جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب آپ کا ایسا ہوتا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پہ لنکڈ کرتا ہے آپ کی روح کے ساتھ، تو اس اعتبار سے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ خواب دیکھ کے فوراً آپ اٹھ گئے ہیں اور آپ کو لگا ہے کہ جو ہے تہجد کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، تو اس اعتبار سے اس کی تعبیر جو ہے وہ لازمی پھر آپ کو کسی اہل علم سے پوچھ لینی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے خواب ہیں کہ جو کہ آپ کو اٹھتے ساتھ ہی کیفیت میں اچھا نہیں محسوس کروا رہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کوئی یہ خرابی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی بری خبر کی انڈیکیشن ہے، یا بہت ساری ایسی انڈیکیشنز ہوتی ہیں جسے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ اٹ سیلف ایک فارم ہے خواب کی ہی، کیونکہ ہم کچھ مختلف قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، پھر ہم 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اس نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں اس میں اگر ہمارے لیے اچھائی ہے تو ہمیں کوئی اچھا خواب دکھا دے۔ بتا دوں مصور صاحب کہ استخارہ کہتے ہیں کہ انسان خود کرے بالکل تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، بجائے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ کبھی کسی ایک عام شخص جو ہے وہ آپ کی اس کیفیت سے نہیں گزر رہا، آپ کسی بھی اگر مدرسے کے مولوی کے پاس چلے جائیں اور آپ کسی بھی ایسے جو کہ استخارہ سینٹر بنے ہوئے ڈیفرنٹ، وہاں پہ آپ کال کر کے اپنا نام اور والدہ کا نام لکھوائیں، تو اوبیسلی ان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے کوئی استخارہ کریں۔ ان کے پاس 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کو کھول کے استخارہ کر دیا جاتا ہے، قرآن کی آیت سے استخارہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اوپر اس کے امپیکٹ یا اس کی ریالٹی اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ استخارہ ہمیشہ خود ہوتا ہے، اور 1 دفعہ نہیں ہوتا، 3 دفعہ ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ استخارہ کریں تو اس کے بعد آپ کو جو آنسر آئے گا وہ آپ کے لیے زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے۔ تو خوابوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خواب اپنی حقیقت نو ڈاؤٹ رکھتے ہیں، اس میں بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز بھی ہیں جس میں قرآن جو ہے اس کے بارے میں منع بھی کرتا ہے، جس کے لیے اگر آپ نے سنا ہو تو آج کل بہت ہماری جو یوتھ ہے جو کہ ویسٹرن سائڈ سے بہت متاثر ہے، وہ ایسٹرل پروجیکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسٹرل پروجیکشن کی ٹیکنیک کے اوپر بھی بہت زیادہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ بہت گہری نیند میں چلے جائیں تو آپ اپنی روح کو خود سے ٹرانسفر کروا سکیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو کہ قرآن نے جب منع فرمایا کہ مطلب آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو آپ قدرت کے یا اللہ کے رازوں سے، مطلب اللہ یا قدرت کے رازوں سے آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک جو ہے بیسیکلی وہ اس کی جو فارم ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ نے کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ لیا، تو شرک وہ ہے۔ یہ دیکھیں اللہ یہ بنائی اللہ کی چیزیں ہیں نا، راز جو رب کریم جانتا ہے وہ میں اور آپ تو نہیں، آپ تو خیر صاحب علم ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ تو نہیں وہ جان سکتے obviously بالکل۔ اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوشش کرنا، وہ چھیڑ خانی کرنا، اس طرح کے وہ چیز غلط ہے کہ جب آپ ایک چیز کو علم نہیں رکھتے، جس چیز آپ سمجھ نہیں سکتے، تو پھر آپ بہتر ہے کہ اللہ کے رازوں کے ساتھ بہت زیادہ روحانی طور پہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اچھا جی، کیا ہر خواب کی تعبیر ممکن ہے مصور صاحب، یا یہ ایک ذہنی الجھن کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں جو جیسے کہ آج کل ہماری بہت زیادہ سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، پھر اس کے بعد ہمارا نیند کا بہت زیادہ ایک پیٹرن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب آپ بہت لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں، پھر آپ بہت لیٹ نائٹ تک فوڈ انٹیک کر رہے ہیں، پھر آپ کے پاس گھر میں بہت مسئلے ہیں، گھر میں بہت سوچیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر بہت ساری ایسی لائبلٹیز ہیں جو کہ آپ کو سوتے ہوئے بھی سوچوں کی لاشعوری طور کے اوپر کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو اس میں 70 to 80% جو آپ کے خواب ہوتے ہیں وہ قطعی طور کے اوپر ریئلسٹک بیس نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو کہ آپ کو متواتر آ رہے ہیں، آپ کو بار بار آ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آ رہے ہیں، کچھ ہفتوں کے بعد آ رہے ہیں، پھر آپ کو ان خوابوں کو سیریس لینا چاہیے۔ پھر آپ کو وہ چیز جو کہ پیٹرن ایک ریپیٹ ہو رہا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا، تو وہ پیٹرن ریپیٹ ہوا تھا، وہ ایک ہی دفعہ نہیں آیا تھا، وہ پیٹرن ریپیٹ ہوا تھا، اور تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ کو سیریس لینا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسے خواب آ رہے ہیں جو کہ آپ کو یہ فیل دے رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہے، کیونکہ خوابوں سے آپ کو یہ انڈیکیشنز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی بد نظری کا شکار ہیں،
آپ کسی حسد کا، کسی جادو کا، کسی پریشانی کا، کسی موذی مرض کا شکار ہونے والے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کو خوابوں میں انڈیکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو ایسی انڈیکیشنز ہیں تو اس کے لیے بھی مختلف قرآنی صورتیں ہیں، مختلف قرآنی عبارات ہیں. پھر اس کے بعد جس سائڈ کے اوپر آپ اٹھے ہیں اور آپ کو فیل ہوا کہ میں اس کروٹ پہ تھا، مجھے خواب آیا ہے، تو پھر آپ کو اپنی کروٹ چینج کر لینی چاہیے. نارملی طور کے اوپر جو مختلف علماء کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو اپنی بائیں کروٹ کی طرف چلا جانا چاہیے، اور پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے جو صحیح نہیں تھا وہ شیطان کی طرف سے تھا. اس میں آپ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں. یا اس میں ایک بہت مشہور ایک ربائی ہے پرشین کی، خواب دیدم یا محمد نیک باشد یا علی، کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس کی تعبیر کو میرے لیے نیک فرما دے. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 3 مرتبہ. تو اس میں جو آپ نے خواب دیکھا ہوتا ہے اس کے نیگیٹو اثرات آپ کے اوپر بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر خواب کے لیے ایجز بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کس ایج میں ہیں. بچوں کے خواب علیحدہ ہوتے ہیں، آپ کے ٹین ایجرز کے خواب علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. ہارمونل چینجز میں آپ کو کچھ ڈفرینٹ قسم کے خواب آئیں گے. لیکن وہ خواب جب آپ کسی ذمہ داری سے گزر رہے ہیں، آپ ایک کنبے کے سربراہ ہیں، آپ بہت اہم امپورٹنٹ سیٹ کے اوپر ہیں، آپ کے اوپر پورے ادارے کی ذمہ داری ہے، پورے شہر کی ذمہ داری ہے، پورے ملک کی ذمہ داری ہے، یا آپ فیمیل ہیں اور پورے کنبے کو آپ سنبھال رہے ہیں، تو وہ خواب آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ میٹر کرتا ہے ایج ٹو ایج، کہ آپ کی ایج جو ہے وہ آپ کے خوابوں کے ساتھ لنکڈ کرتی ہے، پھر ٹائم لنکڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہے، سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. تو خواب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے نیک لوگوں کے لیے، تو اوبیسلی اس کو ہم پھر لائٹ نہیں لے سکتے. اس کو ہمیں متواتر خوابوں کو جو ہے وہ تعبیر کی شکل میں پوچھنا چاہیے، لیکن کسی اچھے اور نیک اور علمی شخص سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، خوشی، کامیابی، روشنی، یہ اس طرح کے جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اوبیسلی یہ ترقی کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اگر آسمان کو دیکھا، آپ نے کھلے سمندر کو دیکھا، آپ نے گرین کلر کو دیکھا، سبزہ دیکھا، آپ نے روشنی آتی ہوئی اپنی طرف محسوس کی، تو یہ آپ کو انلائٹمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ زندگی کے جس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی پریشانی سے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے گزر رہے ہیں، یا آپ نے وہ کسی استخارے کی بنیاد کے اوپر وہ خواب دیکھا ہے، تو وہ آپ کے لیے خوشی کے لیے انڈیکیشنز ہیں کہ وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کو زندگی میں بڑھاوے اور اونچائیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس میں آپ بہت تنہا ہیں، آپ اندھیروں میں جکڑے ہیں، آپ کسی ویرانے میں بھٹک رہے ہیں، آپ کسی ایسے پرابلم یا مسائل میں ہیں جہاں پہ لوگ آپ کو کسی نہ کسی طور پہ بلی کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو پھر اوبیسلی وہ کسی اچھائی کو انڈیکیٹ نہیں کرتا. اسی طرح ڈیپینڈ کرتا ہے، میل فیمیلز کے خواب علیحدہ ہوتے ہیں، اور میل فیمیلز کے ساتھ ہر خواب کی تعبیر ہر شخص کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایک ہی تعبیر آپ ہر شخص کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ہر شخص کا لائف پیٹرن دیکھنا پڑتا ہے، ہر شخص کے مزاج کو، اس کی پوری روٹین کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر آپ اس کو تعبیر کے اعتبار سے چیزیں بیان کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ بہت زیادہ پانی دیکھنا، اور نہ جو اس دنیا سے ہمارے اپنے چلے گئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہماری پھپھو، رشتے، چچا وغیرہ، تو وہ اکثر خواب میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، اپنے ماما پاپا کو دیکھتے ہیں. تو یہ کیا مطلب، تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے نہیں وہ ختم دلاؤ، ہے نا، کوئی صدقہ خیرات کرو کہ وہ آپ کی خوابیاں ان کی قبر پر جاؤ، ہے نا. بالکل ایسے ہی، کیونکہ دیکھیں آپ نے زندگی کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، تو آپ کی روح جو ہے وہ اس رشتے کو قطعی طور کے اوپر ختم کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آپ کا روح کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ رشتہ وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تخلیق دیا ہے. تو وہ رشتہ آپ کا تا قیامت تک رہے گا، اور جب آپ قیامت پہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد جب آپ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہاں پہ بھی وہ رشتے آپ کو محسوس ہو رہے ہوں گے، بے شک آپ کا نورانی جسم، آپ کی روح وہاں پہ موجود ہو. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنے خوابوں میں اپنے پیاروں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ نے ان کو کسی اچھی حالت میں دیکھا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی طور پہ بلیسنگ ہے، یا وہ آپ کی ابدی دنیا میں جب جا چکے ہیں تو ان کی زندگی وہاں پہ بڑی خوشحال ہے، وہ پرسکون ہے، وہ قطعی طور کے اوپر اپنی دنیا میں جو چیزیں کر کے گئے ہیں اس سے قطعی طور پہ کوئی سی رنج و علم میں نہیں ہے. تو یہ میٹر کرتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے ان کو کسی پریشانی میں دیکھا، آپ نے ان کو کسی علم میں دیکھا، آپ نے ان کو دکھی دیکھا ہے، تو پھر اوبیسلی آپ کو جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اچھا اور نیک کام کرنا چاہیے، کچھ صدقہ جاریہ کا کام کرنا چاہیے. آپ کو کسی مدارس میں مختلف یا سبیل کی شکل میں، یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ پانی کی قلت ہے وہاں پہ کنووں کی شکل میں، ٹیوب ویل کی شکل میں، واٹر فلٹریشن کی شکل میں آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. بالکل. اور سیکنڈلی طور کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ
اگر آپ نے اپنے پیاروں کو اس فارم میں دیکھا ہے کہ اگر وہ آپ کو کچھ دے کے جا رہے ہیں، اگر دے کے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ پریشان کن یا خرابی والا نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک طرح کا بلیسنگ کی انڈیکیشن ہے. لیکن اگر وہ آپ سے کچھ لے کے جا رہے ہیں، مطلب آپ نے ان کو کچھ دیا ہے اور وہ آپ سے لے کے جا رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ پھر آپ کے لیے بیماری، پریشانی یا کسی حادثے کی انڈیکیشن بھی ہے. تو خواب کی انڈیکیشن صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، دیکھنے کے بعد اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یا ان کی طرف سے کیا رسپانس مل رہا ہے، اس رسپانس کو سننے کے بعد جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس کا خواب کی تعبیر کیا نکلے گی. ٹھیک ہے. ڈراؤنے خواب کچھ لوگوں کو مسلسل آتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں سوتے میں کچھ لوگ، ہے نا؟ تو یہ ڈراؤنے خوابوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر ٹین ایجرز ہیں، بچے ہیں چھوٹے، عمومی طور پہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. اگر اس طرح کے افراد ہیں چھوٹے اور والدین ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو ان کو رات کو سوتے ہوئے آپ نے ایک تو چاروں کل اور چاروں کل کے علاوہ قرآن پاک کی جو آخری 11 آیات ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا آپ اس کو دم کریں. اس کے بعد آپ فنگر سے اس کے گرد ایک حصار باندھ دیں کہ جب وہ رات کو سو رہا ہے، اس کی جو چارپائی ہے، ہاں مطلب چارپائی ہے، بیڈ ہے، اس کا کاٹیج ہے، کوئی بھی چیز جس کے اوپر وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، آپ پڑھنے کے بعد اس کی گرد ایک حصار کر دیں تاکہ اس کو رات کو قطعی طور کے اوپر شیطانی یا اسیبی یا اس طرح کی قوتوں کے کوئی خواب نہ آئے. کیونکہ بچوں کے اوپر جن کا اورا تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ چیز شیطانی طور پہ تھوڑی زیادہ حاوی ہو رہی ہوتی ہے. پھر اگر آپ کی ایج بڑی ہے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اور آپ کو اس طرح کے خواب متواتر آتے ہیں اور آپ سوتے ہوئے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، جی ہاں، اس طور کے اوپر پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک تو اپنا نیند کا پیٹرن تھوڑا ٹھیک کرنا ہے، پھر آپ کو اپنے خیالات کو تھوڑا پاک کرنا ہے. خیالات کو پاک کرنے کے ساتھ آپ کو اپنے جو فرائض ہیں، جو کہ مذہبی فرائض ہیں، جو کہ دینی فرائض ہیں، پھر جو بندگی کے فرائض ہیں، بندگی کے فرائض یہ ہیں کہ آپ اللہ کے جو مخلوق ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کریں. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اوبیسلی اللہ کے مقرب بندوں میں آپ شامل ہوں گے، تو آپ کو شیطانی جو وہم وسوسے اور خواب کی شکل میں جو شیطانی طاقتوں کی طرف سے آ رہے ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. لیکن رات کو پھر بھی سوتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے کہ ایک تو جو کہ آیت الکرسی ہے جو کہ بڑی مجرب ہے، وہ پڑھ لینی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور یا چاروں کل پڑھ لینی چاہیے، یا پھر قرآن پاک کی آخری 11 آیات وہ پڑھ کے اگر آپ سوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ حاوی نہیں ہوتی. اچھا، بچوں اور بڑوں کے، مصور حسین سنجانی صاحب، خواب کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو اوبیسلی میں نے آپ کو جیسے سٹارٹنگ میں بتایا کہ ہر خواب جو کہ شخص کی ذمہ داری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ ٹین ایجرز ہیں تو ان کے خواب جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیٹرن میں ہوں گے، کیونکہ ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. ہارمونل چینجز کے ساتھ ان کی مصروفیات، ان کا اپروچ، ان کا مینٹل لیول، ان کا ایکسپوئر وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کے خواب جو ٹوٹلی طور پہ چینج ہوں گے. لیکن جو معصوم بچے ہیں جو کہ تھوڑا سا ٹین ایجر سے نیچے آتے ہیں، 13-14 سے نیچے کی 10 یا اس سے نیچے کی عمروں میں ہیں، ان کے خواب جو ہیں وہ تھوڑے سے معصومانہ ہوتے ہیں. ان کے خوابوں میں اس طرح کی کیفیت نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، آپ کو ان کے بھی خوابوں کو سیریسلی سننا چاہیے. اگر وہ آپ کو کوئی خواب اپنا سنا رہے ہیں اور وہ پھر آپ کو متواتر سنا رہے ہیں کہ میں بار بار یہ چیز دیکھ رہا ہوں، تو پھر آپ کو ان کے خوابوں کو نان سیریس نہیں لینا. آپ نے تھوڑا سا سیریسلی اس کو سننا ہے کہ بچہ بار بار کیا دیکھ رہا ہے. اوبیسلی کیا چیز بچہ دیکھ رہا ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، بچے کی لائف میں کیا چل رہا ہے، بچے کے لاشعور میں کیا چل رہا ہے. اور بچے کو اگر بار بار ایک چیز خواب میں آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو ڈرانے والی ہے، پریشان کرنے والی ہے، تو خدا نہ خواستہ وہ کسی بد نظری کی طرف تو نہیں جا رہا. تو یہ چیز سننا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح پھر آپ کی وہ عمر جو کہ آپ ذمہ داری یا رسپانسبلٹی میں آتے ہیں، اس میں آپ کو جو خواب آ رہے ہیں تو اوبیسلی وہ آپ کے کریئر میں، کامیابی میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر بلیسنگ یا کسی نہ کسی طور کے اوپر احتیاط کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، ایک خواب جس سے سب اتفاق کریں گے، وہ خواب ایسا ہے کہ وہ خواب ہم دیکھتے ہیں سارے، مجھے لگتا ہے سب کو آتا ہوگا، وہ ہم بہت زیادہ ہائٹ سے گرتے ہیں، ہائٹ سے گرتے ہیں اور آ کے ڈم ایک دم تو ڈر جاتے ہیں انسان. اور اکثر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور میں نے جب کسی کے ساتھ ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا یار میرے ساتھ بھی ہو، میرے ساتھ. ہاں مطلب یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے ساتھ یہ چیز نہ ہوئی ہو کہ ہم اتنی اسپیڈ سے ہائٹ سے آتے ہیں. اور یہ بیسیکلی تھوڑا سا آپ کا ہوتا ہے یا تو جب آپ تھوڑا سا ٹین ایجرز میں ہوں یا بہت ارلی ایج میں ہوں، یہ نارملی آپ کے ساتھ تب ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کو جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ جب آپ بہت ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈیپ سلیپ کا پیٹرن بھی ہے. کچھ اس میں
جو سائنٹیفکلی طور کے اوپر چیزیں جب اس میں ریسرچ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ سائنٹیفکلی طور کے اوپر بھی تھوڑا سا اس میں پروون ہے کہ جب آپ ایک دم سے بیدار ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ایک دم سے آپ آسمان سے گرے اور اپنے بیڈ پہ آ کے ٹپکے ہیں تو یہ جو فیلنگ ہوتی ہے یہ تھوڑا سا آپ کی روح کا جو پیٹرن ہوتا ہے یا آپ کے جو برین جو بہت ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے جب ایک فوراً سے اس لاشعوری طور پہ اویکننگ کی طرف آتا ہے تو وہ کیفیت آپ کو تب فیل ہوتی ہے. تو یہ بیسکلی خواب کا حصہ نہیں ہوتا, یہ ہماری ایک باڈی کا جو ایک بایوگرافیکلی طور کے اوپر یا باڈی کا جو ہمارا مائنڈ کا ڈیپ ایک پیٹرن ہوتا ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مطلب ہم کہیں نہ کہیں اپنے جو ہے انکانشیس اسے کہیں سب کانشیس ہم وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ چل رہا ہوتا ہے کچھ اور ہم پھر وہ گر جاتے ہیں. ہاں مطلب وہ خواب کی عمل میں ہمارے سب کانشیس وہ خواب کے عمل میں نہیں. اچھا مصور صاحب میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے, جو سوچ رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے اب ہم آفس میں ہیں, اب ہم کیا ای ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو سوتے میں خواب میں بھی میں ای ٹرانسمیشن کر رہی ہوتی ہوں, کیمرہ مین کو آواز دے رہی ہوتی ہوں, پروڈیوسر سے بات کر رہی ہوتی ہوں. تو وہ مطلب یہ جو خواب ہوتے ہیں, ہاں یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ آپ کے لاشعوری طور کے اوپر جو چیزیں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں, جو برین آپ کی چیزیں کمانڈ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہی چیز پھر آپ کو رات کو بھی, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا رات کو سوتے ہوئے بھی دماغ جو ہے وہ مسلسل چلتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قطعی طور پہ کوئی خواب نہیں آتا, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک خواب ختم ہوتی دوسرا خواب آلریڈی فلم کی طرح چل رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی طور کے اوپر خواب اتنے اچھے ہوتے ہیں, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کچھ خواب اتنے اچھے ہوتے ہیں جب ہمیں خواب آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں آئے نہیں ہم اٹھے ہی نہ, ہم جاگے ہی نہ, ہم یہ چلتا رہے آگے بڑھے نا ایک فلم کی طرح. تو وہ پھر ایٹ دی اینڈ وہ جب تعبیر آپ جو چاہتے ہوتے ہیں وہ ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. بالکل ایسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت گہری نیند میں ڈیپ سلیپ میں آتے ہیں, اس میں بہت ساری مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. اس میں کچھ پرسپیکٹیوز جو کہ ایسٹرل ایکسپرٹیز ہوتے ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے, اور آپ کی روح جو ٹریول کر کے دنیا میں جہاں جہاں گھومتی ہے, جن لوگوں سے ملتی ہے, وہی آپ کو خواب کی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس میں نا ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹیوز ہیں, ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, لیکن جب ہم بینگ اے مسلم اس پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں تو یہ پرسپیکٹیو اس میں کوئی اتنا زیادہ اوتھینٹک ہمیں نظر نہیں آتا بینگ اے مسلم. تو اس اعتبار سے یہ تمام تر وہ آپ کے ذہن میں, آپ کی سوچوں میں, یا جو آپ پوری اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی مووی, کوئی فلم, کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, اور پھر آپ کا ذہن جو ہے, آپ کا دل جو ہے, کیونکہ آپ کے دل میں دیکھا جائے تو بھی جو نئی ریسرچز آئی ہیں, آپ کے دل میں بھی برین کی طرح کی سوچنے کی قوت ہوتی ہے. تو آپ کے دل میں جو جو چیزیں آپ سوچتے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو زندگی میں نہیں حاصل ہو رہی ہوتی, تو پھر آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں فلم کی شکل میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کو آپ انجوائے کریں, اس کو مطلب انجوائے کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر خواب جو ہے وہ سیریس نہیں ہوتا, ہر خواب سیریس. بہت شکریہ جی مصور زنجانی صاحب, آپ کے آنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو ویری مچ فار